سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کے محبوب ترین وہ رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ مکمل کر کے دنیائے آب و گل کو دین مستقیم کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ خالق کائنات نے اپنے تمام رسولوں کو مختلف معجزات سے نوازا، لیکن خاتم النبیین شافع محشر کو سفر معراج کی جو عظیم ترین ثروت سے نوازا وہ بلا شبہ تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم الشان معراج ہے، جس نے فکر انسانی میں وسعت بخشی اور انسانی عقل میں گہرائی بخشی۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے چڑھنے اور بلند ہونے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی بلندی پر تشریف لے گئے تھے اور آیات و تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کیا، تو سفر معراج کے چند مختصر پہلوؤں کے بارے میں ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پہ سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ بیت المقدس کی سواریوں کے بارے میں امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رفرف پر۔ سفر معراج میں پہلی منزل جو تھی وہ مدینہ تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ دوسری منزل طور سینا تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اور تیسری منزل بیت الحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اسی طرح سفر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا تحفہ تھا وہ تھا نماز کا، جو اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے شب معراج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا، اور معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس کے علاوہ سفر معراج میں کچھ اور مشاہدات بھی تھے، جیسے کہ براق جیسی تیز رفتار سواری کا میسر ہونا، بیت المقدس میں تمام انبیاء کا جمع ہونا اور نبی کی اقتدار میں نماز ادا کرنا، سیڑھی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان پر چڑھنا، بیت المعمور کی بلندی جو فرشتوں کا کعبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل کو جن کے 600 پر ہیں ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا، لوح محفوظ کے نزدیک ہونا اور کلموں کی سرسراہٹ سننا۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی طرح آپ نے سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کیا، 4 نہروں کا خوبصورت نظارہ کیا، احکام الہی کے اترنے پر بدلتے یہ حسن و رعنائی کے مناظر دیکھے، سونے کے اڑتے ہوئے پروانوں کی چمک دمک کا مشاہدہ کیا، اور دودھ کے ذریعے مہمان نوازی اور جنتی دودھ کی لذت حاصل کی۔ اسی طرح سفر معراج کے دوران آپ نے کچھ عبرتناک مناظر بھی دیکھے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کرنے والوں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ حلال بیوی یا حلال شوہر کو چھوڑ کر حرام اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورتیں پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں
پتھروں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی تھی، شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنے والی تھی۔ اس کے علاوہ دوسروں کو نصیحت اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے جنت کی خوشبو اور جہنم کی سڑان کو محسوس کیا۔ آپ کا گزر جب جنت پر ہوا تو وہاں سے ٹھنڈے اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، اور جب جہنم پر گزر ہوا تو آپ نے سخت بدبو محسوس فرمائی۔